الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری باتیں، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حدیث، جو کتاب ہم آج کی اس مجلس سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، الاربعین النووی رحمہ اللہ، 40 حدیثوں کے نام سے یہ کتاب جانی جاتی ہے۔ بہت ہی ماشاءاللہ چنندہ منتخب حدیثیں اس کتاب میں جمع ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کی شروحات لکھے ہیں اور بہت سارے مسائل اس سے استنباط اخذ کیے گئے ہیں، یعنی دین کی بہت ساری باتیں ان احادیث میں جمع ہیں۔ اور یہ کتاب ہے الامام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ کی۔ 630 پر 1 میں امام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور بہت ساری حدیثوں، یعنی جہاں انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، اور ان کی وفات 670 پر 6 میں ہوئی۔ اور انہوں نے جو 40 حدیثیں جو جمع کی ہیں، ان کے جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض احادیث منسوب ہیں جو صحیح نہیں ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے صحابہ سے وہ روایتیں آئی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ ان تمام سے یہ حدیث مروی ہیں، لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں۔ کیوں انہوں نے یہ 40 حدیثیں جمع کیا؟ جیسے من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا، جو شخص میری امت سے 40 حدیثوں کو یاد کرے گا دین کے باتوں کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے فقہا کی جماعت میں، علماء کی جماعت میں سے اٹھائے گا۔ ایک طرح کی بشارت تھی 40 حدیثیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث ہے، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِدًا، میں شافعاً، قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، جو 40 حدیثیں یاد کرے گا۔ اور اسی طرح بہت ساری کہا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں کہا گیا کتب فی زمرۃ العلماء وحشر فی زمرۃ الشہداء، علماء اور شہداء کے ساتھ اسے جمع کیا جائے گا جو 40 حدیثیں یاد کرے گا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے ان حدیث کو رکھ کر یہ 40 حدیثیں جمع کی، لیکن یہ حدیثیں جو آئی ہیں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ الغرض، یہ ایک تمہیدی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی، بڑے مجتہد تھے اور بڑی دینی علمی خدمات ان کی ہیں، لیکن صفات کے معاملے میں وہ تعویل کرتے تھے، لیکن صفات کے منکر نہیں تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کی بہت ساری نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاف کر دے گا۔ جیسے استوا کے معاملے میں وہ استولا سے تعبیر کرتے تھے یا اس کی تعویل کرتے تھے۔ بہرکیف یہ بنیادی باتیں تھیں جو امام نووی رحمہ اللہ کے تعلق سے تھی۔ ہم ان احادیث کو، اس علم کو کیوں حاصل کرتے ہیں، یہ اس کو مجھے اور آپ کو اس مجلس میں سمجھنا ہے۔
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے حاضر ہیں وہ اپنے غائب کو پہنچا دیں، آپ اور ہم علم حاصل کریں، خاص کر اس زمانے میں جب کہ جاہل بھی فتویٰ دینے لگے ہیں۔ جاہل اتنے فتویٰ دیتے ہیں کہ عالم کبھی اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا جہالت کا زمانہ ہے، تو ایسے زمانے میں آپ کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اس سے پہلے کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر صبح اپنا موبائل دیکھتے ہوئے جی گھبراتا ہے کہ کسی کی موت کی خبر نہ ہو۔ ابھی 4 5 10 دن سے ہر صبح فجر کے بعد جب موبائل ہم کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کی وفات کی خبر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے، بموت العلماء، علماء کی موت سے، آپ کا اور میرا اچھا کام یہ ہوگا کہ ہم علم حاصل کریں، اپنا وقت علم حاصل کرنے کے لیے دیں۔ تو اس نیت سے ہم نے اس کتاب کو شروع کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کے ساتھ ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنتا ہے، سمع مقالتی، اور ساتھ ساتھ کہا فوعاہا، اور اسے یاد بھی رکھتا ہے اور دوسروں تک ویسے پہنچاتا ہے جیسے اس نے سنا، اس میں کچھ لگا کر زیادہ بڑھا کر نہیں۔ جتنا آپ نے اس درس میں سنا اتنا ہی آپ دوسروں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ 40 حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ درس کا وقت نہ بڑھے، اس لیے کہ ابھی تو کلاس شروع ہو چکے ہیں، ہر شخص کی اپنی ضروریات ہیں، شاید کسی کے پاس اتنا ڈیٹا نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ درس کے سننے کے لیے اپنے موبائل کو اتنا وہ خرچ کر سکے۔ تو تمام کا خیال کرتے ہوئے کہ میں نے سوچا کہ درس آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں جو احادیث بیان کیے ہیں، ان احادیث کو ہم لیں گے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ 3 حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ 3 حدیثیں ایسی ہیں جو سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ اکبر، 3 حدیثیں ایسی ہیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ ایک وہ حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، جس میں ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، جو دین کے معاملے میں کوئی بھی نئی بدعت ایجاد کرے وہ مردود ہے۔ اور ایک تیسری حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، مشتبہات، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جو طے نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو آدمی ان چیزوں سے دور رہے۔ تو پہلی چیز اعمال قلبی، دلوں کے اعمال کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث جس کے بارے میں کہا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، آدمی اعمال میں جو کرتا ہے، پہلی چیز نیتوں میں جو کرتا ہے، تیسری چیز جو معاملات میں جو کرتا ہے، یہ تینوں حدیثیں اس دین کا، سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ تو دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، ہم پہلی حدیث کو لیتے ہیں آج کے اس درس میں۔ پہلی حدیث ہمارے ساتھ ہے، حقیقت میں یہ 40 پر 2 حدیثیں ہیں، 40 پر 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہمارے اس کے درس میں ہے، اور یہ حدیث ہے نیت کی اصلاح کے بارے میں۔ آپ ہم ہیں اس درس میں ہیں، اچھی نیت کے ساتھ میں بیان کروں، اچھی نیت کے ساتھ آپ سنیں تو آپ کو مجھے دونوں کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، دونوں کو ثواب ملے گا۔ اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ میں اس لیے سن رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کا کلام ہے،
میرے نبی کی گفتگو ہے، میرے نبی کی احادیث ہیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں کو سعادت مندیوں سے بھر دے گا، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ اللہ کے نبی کی بات سنیے، کہتے ہیں پہلی حدیث، یہ حدیث اس کا موضوع ہوگا، ٹاپک ہوگا۔ جو طلبہ ہمارے ساتھ ہیں، جو ہماری آواز سنتے ہیں، ہر حدیث کے ساتھ آپ اس کا موضوع لکھتے جائیں، ٹاپک لکھتے جائیں کہ اصلاح نیت۔ پہلی چیز، کوئی بھی کام بغیر نیت کے نہیں ہوتا ہے، پہلے ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، نیت کی اصلاح، اور نیت کی اصلاح بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس بارے میں یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب، عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر، ابو حفص یہ کنیت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ کنیت آدمی کا ایک نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام عبد الواحد ہے، کسی اور کا نام عبد الرحیم ہوگا، اور کنیت ہوگی کہ آدمی کی جو بڑی اولاد ہوگی، بیٹا یا بیٹی، اس کے نام سے اس کی کنیت بنائی جائے گی۔ اب میری کنیت اگر بنائی جاتی ہے تو میری بیٹی کے نام سے ابو امیمہ بنائی جائے گی کہ اس کے نام سے مجھے منسوب کیا جائے گا۔ جیسے ابو حنیفہ، یعنی آدمی کی جو اولاد بڑی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کی کنیت بنتی ہے۔ اور کنیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو، اولاد کے بغیر بھی بعض کو کنیت دے دی جاتی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی اولاد پیدا ہو، یا اتنی یہ عمر جئیں کہ ان کی شادی ہو، ان کی اولاد ہو۔ ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، اور لقب ان کا امیر المؤمنین۔ پہلے تک یہ لقب خلفاء کو نہیں تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب نہیں تھا۔ بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ وہاں سے ایک آدمی، عراق کا کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ تمہارے امیر کہاں ہیں، امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ تو اس لفظ کے بعد سے امیر المؤمنین لقب پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں ابو حفص، یہ کنیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے بنی؟ حفص کے معنی ہیں شیر کے، شیر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چست تھے، یعنی ایسے کہ گھوڑے کا کان پکڑ کے گھوڑے پر کود جاتے تھے، یعنی مطلب بڑی تیزی کے ساتھ بغیر کسی سہارے کے گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی چستی پھرتی آپ کی طبیعت میں تھی۔ اسی طرح ان کی کنیت تھی ابو حفص، یعنی وہ چستی، وہ پھرتی جو شیر میں ہوتی ہے، چیتے میں ہوتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ چیتا کودتا ہے، شیر کودتا ہے، وہ چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ تو ان کی کنیت تھی، ابو حفص بن گئی۔ تو کہتے ہیں قال، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ساتھ کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت بے اعتبار نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، تو اس کی ہجرت بے اعتبار انجام بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کی نیت بے اعتبار نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی ہجرت کرے، ہجرت تو کر رہا لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت بے اعتبار انجام
اسی چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اسے دنیا ملے گی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. کسی عورت سے اس نے شادی کرنے کی نیت کی، جیسے ایک روایت تو آتی ہے لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، مہاجر ام قیس، یعنی مدینے میں ایک عورت پہنچ چکی تھی جس کا نام ام قیس تھا. تو ایک صاحب ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ مکے میں تھے. انہوں نے کہا کہ جب تک تم ہجرت کر کے ادھر نہ آ جاؤ ہماری شادی نہیں ہوگی. انہوں نے ہجرت کیا ان سے شادی کے لیے، تو ان کا نام ہی کا مہاجر ام قیس، لیکن صحیح سند اس کی ثابت نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہم نے سنی جس میں نیت کی بات کہی گئی، سب سے پہلی چیز نیت کی اصلاح کی طرف آدمی کو توجہ دینا ہے. یہ بہت عظیم حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا. پہلے آدمی نیت کرتا ہے، بعد میں اس کو عملی شکل دیتا ہے. پہلے اس کے دل میں، آج تو لوگ ایسے ہیں بغیر فائدے کے کوئی کام کرتے ہی نہیں، لیکن آج کوئی بھی آپ عمل کریں نیت کے ساتھ کریں. تو دوسری ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیت کی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے سلف کہتے تھے عالجت نفسی 20 سنہ، مجھے اپنی نیت کو صحیح بناتے بناتے 20 سال لگ گئے. اللہ اکبر. انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں. ہر انسان میں ہوتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بولیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے کام کو دیکھیں. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کرے. خبیئۃ من العمل، اپنی زندگی کا کوئی کام ایسا سیکریٹ رکھے، مخفی رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہو. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت، انٹینشن، اس کی سدھار کی فکر آدمی کو کرنی چاہیے. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی نیت اچھی ہو تو اس کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر کوئی صرف کھاتا ہے عادت کے طور پر، دوسرا آدمی اس لیے کھاتا ہے کلو و شرابو، اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو، میں کھاتا ہوں تاکہ جسم نماز پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں میرے جسم میں طاقت آئے. یہ عبادت ہے. ایک آدمی سوتا ہے، ایک آدمی اور ایک نیت کر کے سوتا ہے، تھوڑا سا سستانو سو جاؤں، جب اچھا ہو جاؤں تو پھر تہجد کے لیے نماز پڑھوں. یہ عبادت ہے. تو یہ مباح عمل ہے، لیکن جب نیت بن جاتی ہے تو عمل بھی عبادت بن جاتا ہے، عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. اللہ اللہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیت کی درستگی یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی طرف آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نیت، اس کے بارے میں کہا کہ نیت کی 2 قسم ہوتی ہے. یہ میری سمجھ میں آیا، آپ کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک محض اللہ کے خاطر، آدمی کہے میں اللہ تعالیٰ کے خاطر میں کام کر رہا ہوں. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہے. اسی کو کہتے ہیں کیا ہے؟ اخلاص. آپ اور ہمیں کریں کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. اگر اس نے اس عمل سے کسی غیر اللہ کی خوشنودی چاہی، کسی بت یا ولی کے لیے ہو، یا ریا اور نمود کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو اور شہرت طلبی کے لیے ہو، تو وہ ہے جس سے آدمی کے عمل میں شرک داخل ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتے چلوں، لیکن کبھی ایک عمل ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کے نیت میں ایک مباح چیز بھی شامل ہو جاتی ہے. جیسے ایک آدمی ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی نیت ہے کہ میں حج کر لوں گا تو وہاں جا کر تجارت بھی کروں گا. جائز ہے، تجارت جائز ہے، مباح ہے. اس عمل کو وہ نیت کر سکتا ہے. یہاں اس نیت 2 طرح کی ہوتی ہے. کا مطلب یہ کہ ایک نیت عمل، آپ عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کریں کہ میرا عمل صرف اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں شرک ہے.
اللہ کے حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی اس طرح کا عمل کرے اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے ترکتہ وشرکہ، میں اس کی عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں۔ ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ نیت کہاں سے ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اور 10 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم سمجھیں گے کہ نیت کہاں سے ہوتی ہے، نیت کیسے کرتے ہیں۔ النیہ محلھا القلب، نیت کی جگہ دل ہوتی ہے، نیت کا مقام دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا بھید جانتا ہے، تو نیت الفاظ سے نہیں ہوتی، جیسے بہت سارے ہیں، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تقریروں میں کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا۔ جب اس کی شرح لکھی تو شیخ نے کہا کہ نجد سے ایک صاحب کعبۃ اللہ میں گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بزرگ آدمی تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے بعد وہ ایک صاحب ایسے تھے جو تلفظ بالنیہ، جو نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی کھڑے ہوئے اور وہ لفظ یعنی الفاظ سے نیت کر رہے تھے، یا اللہ کعبۃ اللہ ہے، کعبے کے امام کے پیچھے کھڑے ہو رہا ہوں اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت تابع اس امام کے، جیسے ہم لوگ یہاں کرتے ہیں، منہ طرف کعبے کے تابع اس امام کے 4 رکعت عشاء کے، انہوں نے ایسے کہنا شروع کیا۔ وہ بزرگ آدمی نے کہا رے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ایک چیز آپ کہنا بھول گئے، آپ نے آج کا دن مہینہ تاریخ نہیں بولا، یہ بھی بول دیجئے یا اللہ آج کی ڈیٹ میں اس مہینے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس ہی نہیں، کہا کہ النیہ محلھا القلب، نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں ایک لفظ ہمارے پاس اس حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ اعمال القلوب، دلوں کے اعمال ہیں، اعمال الجوارح، ہاتھ پیر کے اعمال ہیں، عمل اللسان، زبان کا عمل ہے، یہ سارے اعمال ہیں، یہ ساروں کی دار و مدار نیتوں پر ہے، چاہے وہ قولی ہوں چاہے وہ ہاتھ پیر سے عملی ہوں، سارے اسی کو اعمال کہتے ہیں، ساروں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آدمی ہجرت کرے، کدھر ہجرت کرے گا؟ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ میرے نبی کی سنت ہے ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا، صحابہ کرام نے مکے سے ابی سینا حبشہ ہجرت کیا اور دوسرے مقامات پر پھر مدینہ ہجرت کیے مہاجرین۔ تو ہجرت ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس میں ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف، یعنی ایسی جگہ جہاں آدمی دین پر آزادانہ عمل نہ کر سکے، مظلومیت کا شکار ہو، تو وہ اپنی دین کو بچاتے ہوئے ہجرت کرتا ہے، اپنے دین ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سے وہ مکمل طور پر اپنے دین پر عمل کر سکے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ہجرت ہوتی ہے ہجرت مکانی، ہجرت مائگریٹ، یعنی آدمی ایک چیز سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اپنے دین کو بچاتے ہوئے، ایسی جگہ جیسے صحابہ کرام نے کیا، اپنی ہجرت بتا۔ لیکن کس کی طرف؟ الی اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ رسول کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی محبت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا شیدائی بن کر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالت میں۔ اب جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، اب ہجرت کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ آدمی اگر اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلائیں، ایک ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پھیلائیں۔ اسی طرح ہجرت ایک اور ہجرت ہے جو ہجرت عمل ہے۔ ہجرت پہلی ہجرت تھی ہجرت مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا۔ ایک چیز ہے ہجرت عمل۔ ہجرت عمل یہ ہے
کہ برائیوں کے دلدل سے نیکیوں کی طرف جانا یہ ہجرت عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آدمی کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر آدمی اللہ تعالیٰ کی اچھی چیزوں کی طرف ہجرت کرے، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف ہجرت کرے، معصیتوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرے، کفر اور شرک کی زندگی کو چھوڑ کر ایمان اور اطاعت اور فرما برداری کی زندگی کی طرف جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک اور ہجرت بھی ہے، وہ ہے یہ غلط آدمی جو بدعتی ہے، گنہگار ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس سے قطع تعلق کر دینا تاکہ وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائے، یہ بھی ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کیا اس کی چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کسی ایسے آدمی سے قطع تعلق کر لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے تو وہ بھی ایسا کہلاتا ہے کہ وہ بھی مہاجر ہے۔ یعنی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نہیں کہتی کہ آپ اور ہم بدعتوں سے نفرت بھی کریں اور کفر سے نفرت کریں، لیکن ان بدعتوں کے ہم نوالا بنے رہیں، ان کی مجلسوں میں بنے رہیں اور ان کا ساتھ دیتے رہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم بدعتوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو ہم حق واضح کرتے ہیں، اگر وہ اس سے باز نہیں آتے ہیں تو ہم ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ نہیں، اب تمہارا اور ہمارا نہیں بن سکتا، ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ توحید کا ہے، سنت کا ہے، اتباع رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کے روشنی میں مجھے آپ سے کہنی تھی، لیکن ساتھ ساتھ جو اس بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کہہ دوں، یہ معلوم ہوتا ہے لا عمل الا بالنیہ، کوئی بھی کام نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نیت کی اصلاح کر لیں، عمل میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، اس پر اگر کوئی شخص ایسا ہے بغیر نیت کے، اگر کوئی شخص ٹھنڈک کے لیے نہاتا ہے، جسم کو آرام دینے کے لیے نہاتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی شخص ہے اس لیے نہاتا ہے کہ یہ جسم پاک صاف ہو جائے، میں عبادت کر لوں، اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے۔ تو سارے اعمال نیتوں پر مشتمل ہیں۔ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، اپنی نیت کو ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ میری نیت میں کہیں کوئی خلل تو نہیں ہے، کہیں کھوٹ تو نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اگر خرچ اس لیے کرتا ہے کہ میری بیوی بچے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقمۃ تضع فی فم زوجتک، وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب دے گا۔ اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اب بیوی بچے ہیں، اب ان کو کھلانا ہی پڑے گا، کہا کہ نہیں، تم اس لیے کھلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے، یہ بھی نعمت ہے، بچے نعمت ہیں، بیوی نعمت ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول سے فرمایا لقمۃ تضع فی فم زوجتک۔ تو اسی طرح ایک اور چیز معلوم ہوا کہ اعمال نیتوں سے معتبر ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے۔ جس کی جو نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہا کہ ایک آدمی ایک امام کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ایک تکبیر پر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے تو ایک کو 27 درجے کا ثواب ملتا ہے، ایک کا صرف فرض ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے فرق ہوا؟ نیت کے معاملے میں یہ چیز فرق آئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتا کر سمجھایا، اچھی طرح مثال بتلایا کہ کیسے، مثال سے واضح فرمایا کہ ہجرت کی مثال دی۔ تو ایک عالم کو چاہیے کہ باتیں مثالوں سے سمجھائیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو، لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مثال دے کر یہ بات کو سمجھایا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں آدمی نیت کی اصلاح کر لے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کے دن
اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے، بولتا ہے کہ جمعے کا دن ہے، اور کوئی نیت نہیں ہے. کوئی اور آدمی ہے جو اس نیت سے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے ثواب ملے گا، اسے ثواب ملے گا. دوستو عزیزو، یہ آج کی اس مجلس میں اربعین النووی رحمہ اللہ کی پہلی حدیث ہمارے ساتھ تھی، جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ دونوں امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے ہماری اس بات یہ سمجھ میں آئی کہ سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے. ایک اور چیز ہمارے سمجھ میں آئی، ہجرت کی فضیلت، اور کچھ باتیں اس سلسلے میں ہیں کہ ہجرت کیا اب بھی اس زمانے میں موجود ہے. ایک لمبی بحث ہے، تو اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم بولیں گے. لیکن ایک حدیث کا میں جواب دے کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہجرت تو قیامت تک ہے. جہاں بھی مسلمان ستائے جائیں گے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کریں گے. الغرض لا ہجرت بعد الفتح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکے سے لوگ مدینہ ہجرت کرتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہی. مکہ دار اسلام بن گیا اور قیامت تک وہ حرم بن گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اب وہاں سے وہاں ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت تک جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا وہ اپنی دین کو بچانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے ہجرت کی گنجائش ہے. اس میں بڑی تفصیل ہے. انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ دوسری حدیث جبریل کے نام سے دوسری حدیث ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ تبارک و تعالی حدیث کی اس مجلس کا خیر مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.